اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 92 وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعدہ وانتم ظالمون۔ اصل میں جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں نا جو مال غنیمت تھی نا وہ استعمال کرنی منع تھی۔ تو جو بنی اسرائیل میں جب یہ منع تھا نا کہ جو بھی آپ لوگوں کے پاس مال غنیمت آئے گا تو وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اجازت دی تھی۔ اب جو فرعونیوں کی جو قوم تھی نا جن کو قبطی کہتے تھے، تو ان کے جو زیور تھے نا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل ان کے پاس رکھوائے ہوئے تھے۔ تو ان کے پاس ان کے زیور جو تھے سارے قبطیوں کے وہ بنی اسرائیل کے پاس تھے، تو انہوں نے نا ان کے پاس رکھوائے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ بنی اسرائیل کو انہوں نے جب ان کو مصر سے انہوں نے یہاں آنا تھا وادی عتیق کی طرف، جب انہوں نے سمندر پار کیا تو حضرت موسیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ان زیورات کو نا تم لوگ کسی جگہ پہ پھینک دو جنگل منگل میں، تو بنی اسرائیل نے پھینک دی ان کی عورتوں نے۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی جس کا نام تھا قبیلہ بنو سامرہ۔ اس خاندان کا ایک آدمی تھا موسیٰ بن ظفر سامری، ٹھیک، اس نے وہ زیورات اٹھا لیے اور ان کو ڈھال کر بچھڑا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے، کیونکہ یہ جو تھا نا اس کو کچھ روحانی علم تھا، اس کے پاس روحانیت کا علم تھا، اور یہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے نا تو اس کو کچھ بھنک پڑ گئی تھی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس نے نوٹ کرنا شروع کیا، اور اس نے کیا کیا، ایک بار نا حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو اس نے کیا کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو گھوڑے کے پاؤں کی مٹی جو تھی نا، جو اس کے مطلب اس کی مٹی جو لگی اس کے وہ اس نے اپنے پاس رکھ لی، اور اس طرح اس نے کیا کیا کہ جو مٹی تھی نا تو اس نے نوٹ کیا کہ وہ جہاں جہاں گھوڑا اپنا پاؤں رکھتا تھا نا اس مٹی پہ ہریالی ہونے لگ گئی، تو اس نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی کرشمہ ہے، وہ مٹی اس نے اپنے پاس وہ والی رکھی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب نا اس نے بچھڑا بنایا نا تو اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ میں یہ دیکھنا یہ مٹی ڈالوں گا تو یہ جو بچھڑا ہے نا اس میں سے آوازیں آنے لگیں گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا کر کے دیکھو، واقعی جی آواز آنے لگ گئی بچھڑے میں سے، اور اس میں کچھ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نا اس نے بچھڑے میں نا کچھ اس طرح کی کوئی پائپ کو اس طرح رکھا کہ ایک سوراخ آگے کی طرف رکھا ایک پیچھے کی طرف رکھا، اور ہوا جب کراس کرتی تھی تو گوں کی آواز آتی تھی۔ اب جن کے ایمان کمزور تھے تو وہ اس کی ماننے لگ گئے بات، اور اس نے کہا یہی تمہارا رب ہے جو اندر بول رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے موسیٰ تو وہاں 30 ڈیز کے لیے گئے تھے، اب ان کو وہاں 40 ڈیز ہو گئے، وہ وہاں اپنا رب ڈھونڈ رہا ہے اور رب تو ادھر بچھڑے میں ہے اور اس کو وہاں رب ہی نہیں مل رہا۔ اور یہ لوگوں کی بیوقوفی تھی، انہوں نے واقعی اس بچھڑے کو رب مان لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب کوئی اس کے سامنے رکوع کر رہا ہے، بچھڑے کے آگے کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، اور جو بھی ہو رہا ہے مطلب بس سب نے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے، باہر کے وہ واپس آئے تو ان کو بڑا افسوس ہوا اپنی قوم کی اس حرکت پہ، اور انہوں نے اپنے بھائی جو ان کے تھے حضرت ہارون جن کو وہ ڈیوٹی دے کے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں تو تم تھوڑا سا میری اس قوم کا دھیان رکھنا، ان کو اپنے بھائی پہ بھی بڑا افسوس ہوا، اور انہوں نے ان سے بھی ذرا سختی سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں لیکن یہ نہیں مانے۔ تو باہر کیف کیا ہوا کہ اس آیت کے خلاصہ کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، ٹھیک، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے بعد بنی اسرائیل نے سامری
کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا انہوں نے کر دی اور انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی نئی بڑی بات تھی؟ پہلے بھی کفر کر چکے تھے، اپنے نبی حضرت موسیٰ کو بھی انہوں نے کفر ہی کیا تھا نا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنا رب ڈھونڈ رہا ہے، ان کو کون سا نظر آ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا، کیونکہ یہ یہود مدینہ کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی۔ تو اس آیت سے میں یہ معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے، تو مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اس کی تعظیم کی اجازت نہیں کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے اور کافروں سے مشابہت ممنوع ہے۔ نیز یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں اس واقعے کا اجمالی ذکر ہو چکا ہے، اور جہاں دوبارہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں پر قائم کی گئی حجت موقد ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 سے لے کے 98 میں یہ واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے مذکور ہے، اور ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب اس کے ہم ورڈ میننگز کر لیتے ہیں، لفظی ترجمہ۔ وا حرف عطف ہے اور یہاں اس کا مطلب اور ہے۔ لقد، لا جو ہے یہ ہے البتہ کے میننگ میں آتا ہے اور تاکید ہے، ٹھیک ہے، اور جو قد ہے اس کا مطلب بھی یہ تاکید ہے، اس کا مطلب ہے تحقیق، ٹھیک ہے، اور دونوں جب مل جاتے ہیں تو یہ تحقیق جب دوبارہ تاکید اور تحقیق اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ تحقیق پہ زور ہے، ٹھیک ہے۔ اور البتہ تحقیق، جاءکم، جاء کا مطلب ہے آ جانا، ٹھیک ہے، یا آیا، اور یہ کیا اس کا وہ صیغہ ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، ٹھیک، اور کم جو ہے یہ ہے حاضر کا صیغہ ہے، ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے، اور کون سی ضمیر ہے، واحد جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے کم، یہ دیکھیں کم ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر۔ یہ جا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جایا آ، یہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، اور فعل ماضی کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آ گیا۔ اچھا جی، اور البتہ تحقیق آ گیا تم سب کے پاس، جا یا آ اس کا روٹ ورڈ ہے، آ گیا تم سب کے پاس یا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، بازر بھی یہ حرف جارہ ہے، اور حرف جار کے بعد جب نیکسٹ ورڈ آتا ہے نمبر 1 اس کو مجرور کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہاں ساتھ ہے۔ مجرور کے علاوہ جو بینات ہے اس کا روٹ ورڈ ہے بایانہ، اور بینات جو ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور جمع کیا، جمع مؤنث ہے، اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ یعنی بینات کا مطلب ہے یعنی کہ واضح نشانیوں کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ کون آیا ان کے پاس؟ آیا تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن اور کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ ثم، پھر، یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اتخذتم، اتا کیوں کا ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں الف پہ کچھ نہیں ہے تو ہم تھرڈ لیٹر کو دیکھتے ہیں، تھرڈ لیٹر پر جو اگر زبر ہے یا زیر ہے تو پہلے پہ زیر ہوگی، تھرڈ لیٹر پر اگر پیش ہے تو پہلے پہ پیش ہوگی، تو تھرڈ پر ہے زبر تو نیچے زیر آ جائے گی۔ اتخذتم، تم تو ضمیر ہے اس کو الگ کریں، اتخذ ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے اخذا، اخذا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے، اتخذ یعنی بنا لیا، ٹھیک ہے، تو اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے اخذا یعنی اتخذتم۔ یہ جو اتخذتم ہے نا یہ ہے جمع مذکر حاضر ہے، اور یہ ہے فعل ماضی، یعنی کہ اور اس میں ضمیر ہے تم کی، یہ بھی حاضر کی ہے، یہ بھی جمع مذکر حاضر کی ہے، ٹھیک ہے، اور اتخذ یہ بھی یہی ہے، خذو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بنا لیا تم سب نے، ٹھیک ہے، پھر اللہ فرماتا ہے پھر بنا لیا تم سب نے العجلہ، عجلہ اس کا روٹ ورڈ ہے بچھڑا، اور بچڑے کو کیا بنایا؟ معبود،
من بعدہ، من حرف جار ہے اور حرف جار کے بعد جو ورڈ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مجرور. ایک تو یہ مجرور ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا بعیدہ، اور ہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اور ہی کی ضمیر ایک تو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اچھا، تو یہ بات اس کے کس کے بعد، یعنی کہ بچھڑا بنانے کے بعد، ٹھیک ہے. یہ جو ہی کی ضمیر ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں بات اس کے یعنی بچھڑا بنانے کے بعد. اور وا کا مطلب اور ہے، حرف عطف. انتم تھے تم، انتم تھے تم کیا تھے؟ ظالمون. ظلمہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور واؤ جمع ہے، یعنی کہ یہ جمع مذکر ہے اور اس میں فاعل ہے، یعنی کہ یہ خود ظالم تھے. یعنی کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ آپ لوگوں کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کے، واضح نشانیاں لے کے آئے، پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے، کیونکہ آلریڈی ایک نشانی تو ظاہر ہو گئی تھی. کون سی؟ جب حضرت موسیٰ نے عصا لگایا سمندر پہ تو وہ پھٹ گیا. اور پھر یہ وادی تیہ میں آئے، وادی تیہ میں آ کے انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کو کہ اب ہم ایک الگ قوم ہے تو ہمارے لیے کوئی اصول اور ضوابط ہونے چاہیے. پھر حضرت موسیٰ کوہ طور پہ ان کے لیے کتاب لینے گئے، تورات. جب وہ تورات لینے گئے، پیچھے سے انہوں نے یہ بچھڑا بنایا اور اس کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت موسیٰ روشن نشانیوں کے ساتھ آ گئے اور پھر تم نے بچھڑا بنایا اور پھر تم نے اس کی پوجا شروع کر دی، پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ٹھیک ہے. اور ان کے میں روٹ ورڈز آپ کو ایک بار ریوائز کرا دوں. جاءکم، جا یا آ، اس کا مطلب ہوتا ہے آیا تمہارے پاس. اور اس کی ہم وہ کر لیتے ہیں گردان. یہ فعل ماضی کی گردان ہے. جایا آ، جایا آ، جایا او، جایا ات، جایا اتا، جایا انا، جایا اتا، جایا اتما، جایا اتم، جایا اتی، جایا اتما، جایا تن، جایا تو، جایا نا. دوسرا ورڈ ہے بالبیناتی. بایانہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی روشن یا کھلی نشانیاں. بینا، بینا، بینو، بینت، بینتا، بینا، بینتا، بینتما، بینتم، بینتی، بینتما، بینتن، بینتو، بینا. آخذہ اس کا روٹ ورڈ ہے اتخذتم. ٹھیک ہے. اس میں تو خیر ساتھ ضمیر لگ گئی ہے نا، تو آخذہ اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی کا. آخذہ، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم. ٹھیک ہے. اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذتن، اخذتو، اخذنا. پھر ہے جی ظالمہ. لیکن جو ظالمہ ہے یہ ظالمون ہے، یہ جمع ہے، اس کی کوئی وہ گردان نہیں ہے. ان کی اتنی ہی گردانیں تھیں. اس بک کے مطابق اس کی کچھ اس طرح ہے تفسیر کہ یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات، واضحات اور دلائل اس بات کے لیے لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن جو بنی اسرائیل تھے، تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا. یہ واضح معجزات صرف عصائے موسیٰ اور ید بیضہ ہی نہ تھے. یعنی کہ عصائے موسیٰ وہی کہ حضرت موسیٰ جب انہوں نے سمندر پہ عصا اپنا مارا اللہ کے حکم سے، تو وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور راستہ بن گیا. اور اس کے علاوہ عصا جب انہوں نے ایک پتھر پہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور اس کے علاوہ جب انہوں نے ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اپنا ہاتھ انہوں نے اپنی بغل میں رکھا اور تو وہ ہاتھ جب باہر نکالا تو وہ نورانی ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو کچھ ان کے اس طرح کے تھے اور ان کا جو وہ تھا عصا وہ اژدہا بن جاتا تھا. تو بلکہ بے شمار دوسرے معجزات بھی تھے، جیسے سمندر کا پھٹ جانا اور فرعون کی غرقابی. یعنی جب وہ آ رہا تھا پیچھے سے فرعون تو سمندر جڑنے لگ گیا، ساری قوم ڈوب گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف فرعون کی لاش کو ہمارے لیے
عبرت کا نشان بنانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے اس کو سالٹس میں نا پریزرو کر دیا۔ چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، جنگل میں من و سلوا کا نزول وغیرہ وغیرہ، اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ کی واہیت پر ایمان نہ لائے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہے، اور موسیٰ کی غیر حاضری میں تمہیں تھوڑا سا موقع ملا تو فوراً بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا تھا۔ آسان ترجمہ کچھ اس کا ایسے ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ، اور ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نا ان سے وعدہ لینے کے لیے کیا تھا۔ تو لیکن اس آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب دلیلیں دیں صاف صاف، اور ان کو کہا کہ تم لوگوں نے جو گائے کو معبود بنا لیا ہے، اور تم لوگوں نے اپنے اوپر یہ جو ظلم تھا انہوں نے بیسیکلی اپنے اوپر کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصے سے پہلے جبکہ تورات نہ ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر قائم ہو چکی تھی، مثلاً عصا اور ید بیضہ، دریا کا پھٹنا وغیرہ۔ رد کی تقریر کا حاصل ظاہر ہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو اور صریح شرک میں مبتلا ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالیٰ کی صریح تکذیب بھی لازم آتی ہے۔ گوسالہ کو یعنی گائے کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہود مدینہ تھے، ان کے وقت تو یہ بات نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کے حامی تھے اور طرفدار رہتے تھے، اس لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اسلاف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا، وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کے مرتکب ہوں تو چندہ عجب نہیں، یعنی کہ عجب نہیں ہے نا، کیونکہ آلریڈی وہ اپنے نبی کو بھی تو ان کے فور فادرز نے ان کو ڈینائی کیا تھا، تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔